بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کلام کر رہے تھے۔ اطاعت باری تعالیٰ، اطاعت رسول، اور اطاعت کا آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جواب میں جب کوئی ہم عمل اختیار کرتے ہیں اس حکم کے تقاضے کے مطابق تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ لازم سی بات ہے کہ اطاعت وہی کر سکے گا جس کو پہلے احکام خداوندی کا علم ہو، اور قرآن عظیم احکام کے سلسلے میں اول ماخذ ہے۔ اول ماخذ کہتے ہیں اخذ کرنے کی جگہ، لینے کی جگہ، تو اس کو اس لیے اول ماخذ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن میں احکام نازل ہوئے ہیں، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کی تشریح و توضیح کے لیے مزید باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن عظیم ہمیں کس کس چیز کے بارے میں تعلیم فراہم کرتا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ہم نے مختلف طہارت پہ پہلے کلام کیا اور پھر نماز کے موضوع پر آئے تھے۔ پچھلے پروگرام میں نے نماز قصر اور نماز خوف کے بارے میں تفصیلی کلام عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب ندا کی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز ادا کی جا چکے، فانتشروا فی الارض، تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پہلے اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی اذان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر تمام کاروبار وغیرہ ترک کر دو اور اللہ کے ذکر، یہاں ذکر سے مراد ہے نماز، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف فوراً چلنے لگ جاؤ، کوشش شروع کر دو۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ زمانے رسول میں بھی، پھر دور ابو بکر صدیق اور دور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان 3 ادوار میں جمعے کی فقط ایک اذان ہوتی تھی، اور وہ اذان ثانی جو آج کل ہوتی ہے کہ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تب وہ اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں اور پھر نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ تو ان پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب اس میں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ندا دی جائے تو فوراً ذکر کی طرف آپ بڑھ جائیں اور تمام چیزیں چھوڑ دیں، تو لوگ اس پر بہت زیادہ پہلے ہی عامل تھے کہ جب جمعہ کا روز ہوتا وہ صبح، بعض اوقات تو میں نے خود یہ پڑھا احیاء العلوم میں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جمعے کی مبارک ساعتوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے بعض صحابہ ایسے تھے جو فجر کی نماز کے بعد یعنی گھر آتے بس غسل کرتے اور فوراً ہی اس کے لیے روانہ ہو جایا کرتے تھے، اور یعنی اتنی دیر پھر مسجد میں بیٹھ کر وہ جمعے کے کا ثواب پاتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ان کا اپنا جذبہ تھا کہ وہ اتنی جلدی پہنچ جایا کرتے تھے، غرض یہ کہ کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور پہلے سے سب نے تیاری کر لی ہوتی تھی۔ جمعے کی بڑی اہمیت ان کی نگاہوں میں تھی، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر ترک کر دیے اس نے کفر کیا۔ تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں جو اس حدیث کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں کہ 3 جمعے اگر کوئی لگاتار چھوڑ دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے دوبارہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ لیکن جو اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ اس طرف ہیں کہ یہاں کفر سے مراد
وہ والا کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر انسان ہوتا ہے تب کافر کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ناشکر پن میں ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے۔ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ کے مسلک پہ چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کفر و شرک نہ ہو تو جتنا بڑا بھی ہو اس سے انسان کافر نہیں ہوگا۔ جیسے اب نماز جمعہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خودکشی ایک ایسا فعل ہے جو گناہ کبیرہ میں بہت بڑا اور سنگین جرم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرمائی ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کو ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ کافر ہو جاتے تو کیسے جنازہ پڑھا جاتا؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا اور کہ یہاں جو کفر فرمایا گیا وہ ناشکری کے معنی میں ہے، لہٰذا اسی مسلک اور مذہب کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں جو نمازیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازیں جو فرض نمازیں ان کے بارے میں بھی فرمایا، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ہر شخص جو نماز قضا کر رہا ہے وہ کافر ہو جانا چاہیے اور اس کی نماز جنازہ پھر جائز نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نماز جمعہ چھوڑی جائے یا عام نمازیں چھوڑی جائیں وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ جو کفر کا لفظ کہا وہ ناشکر پن کی وجہ سے۔ ہاں یہ علماء ضرور بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حلال سمجھ کے جائز سمجھ کے نماز چھوڑی کہ نماز چھوڑنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، تحقیراً بہت تخفیفی انداز سے اس کو معمولی سمجھ کر، تو پھر یہ کہ یہ کفر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال 3 جمعے اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور سرکار نے اس کو کفر فرمایا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور نماز جمعہ کے لیے پہلے آ جایا کرتے تھے۔ دور فاروقی تک یہی سلسلہ رہا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت صحابی تھے اور مطلب تمام امور پہ بڑی گہری نگاہ تھی، لیکن جب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تو لوگوں میں سستیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ بازاروں میں ہوتے تھے، جب اذان ہوتی تو وہ جمعہ کے لیے بھاگتے تھے۔ اب نتیجہ نکلتا کہ بعض تو غسل نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ جمعہ کا غسل ہمارے نزدیک مستحب ہے، بعض نے اس کو سنت موقدہ لکھا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک تو واجب ہے، کیونکہ سرکار نے کافی اس کی تاکید فرمائی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے جمعہ کا غسل کرے اور غسل نہ کر سکے تو تازہ وضو کرے۔ تو یوں ہمارے نزدیک یہ غسل کرنا سنت ضرور ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ اب غسل نہیں کر پاتے تھے کیونکہ دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اذان کی آواز آئی فوراً بھاگے، تو پسینے میں مسجد میں آ گئے تو اس سے اسمیل وغیرہ، اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، بند کر رہے ہیں جلدی سے، آتے آتے دیر ہو گئی تو نماز نکلنے کا اندیشہ، جماعت کے اندر دیر سے پہنچنا، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ دوسری اذان جو اصل اذان تھی جو خطبے کے ٹائم دی جاتی تھی اس سے کافی پہلے ایک اذان زاورا کا ایک مقام تھا، یہ بازار کے قریب تھا، وہاں دی جائے، تاکہ اس پہلی اذان کے بعد لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ جی اب ہمیں بس کاروبار وغیرہ سمیٹنا ہے اور جمعے کی تیاری کرنی ہے، پھر وہ جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں تو دوسری اذان ہو جائے۔ تو یہ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں دوسری اذان شروع ہوئی تھی، یعنی جو ہم اب ترتیب کے اعتبار سے پہلی اذان دوسری اذان کہتے ہیں، تو اس زمانے میں صرف یہ دوسری والی اذان تھی، یہ ایک ہی تھی، یہ جو پہلی اذان ہے یہ بعد میں سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو اب فقہائے اسلام نے اس پر اجماع فرما لیا کہ جو پہلی اذان ہے اس کے بعد ہی سعی الی الجمعہ واجب ہے۔ سعی الی الجمعہ کا مطلب جمعے کے لیے چلنا، کوشش کرنا، جماعت کے لیے آنا، پہلی اذان کے بعد ہی ہمیں کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اس کوشش میں غسل وغیرہ بھی شامل ہے، جلدی سے نہائیں دھوئیں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور ہر اس چیز کا ترک لازم ہے جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، یعنی جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد صرف یہاں تو لکھا ہے نا کہ بیع ترک کر دو، اصل میں خالصتاً خرید و فروخت کو پرٹیکولر اسی کو منع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خرید و فروخت چونکہ سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ تھی اس لیے اس کو منع کرنا مقصود ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا
کہ اس میں صرف خرید و فروخت ہی خاص نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو ہمیں جمعے کی نماز میں حاضری سے روکے گا وہ عمل مکروہ ہوگا، گناہ، ہم اس کو کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اس میں پھر کرکٹ کے میچز بھی آ جاتے ہیں، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ خود کھیل رہے ہوں، اسی طریقے سے کاروبار وغیرہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ آفیسز، فیکٹریز میں کوئی کام وغیرہ چل رہا ہے، اللہ کی ڈیوٹی مقدم ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہم تو ڈیوٹی پر ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ڈیوٹی کم اہم تھی اور بندوں کی ڈیوٹی زیادہ تھی؟ تو اس لیے ایسی جگہ جاب کرنا جہاں جمعہ نکل جائے، جمعے میں پہنچ نہ سکے، یہ گناہ ہے اور شدید گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر کام جائز ہے تو تنخواہ حلال ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو تاخیر کر رہے ہیں اور اس میں مشغول ہو رہے ہیں یہ ضرور گناہ ہے۔ تو اس لیے پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت وغیرہ بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود مطلب کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں ہی مسجد ہوتی ہے، بالکل قریبی مسجد ہے، اذان ہو جاتی ہے، چونکہ فقہاء اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ پہلی اذان کے بعد کاروبار وغیرہ بند کر دیا جائے، تو لہٰذا ان کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں، بس جیسی دوسری اذان ہوگی میں 2 قدم کے فاصلے پر تو پہنچ جاؤں گا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ جب آپ وہاں بیٹھیں گے دوسروں کو ترغیب ملے گی، آپ تو شاید پہنچ جائیں لیکن دوسرے نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے بعض اوقات ایک مسئلہ فی نفسی ہماری ذات کے اعتبار سے بھی جائز یا ناجائز ہوتا ہے، اور ایک اس کے دوسروں پر مرتب ہونے والے اثرات بھی اس میں اثر انداز ہوتے ہیں کہ جائز یا ناجائز کے پہلو نکلتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلی اذان کے فوراً بعد سعی الی الجمعہ واجب ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، کرکٹ کے میچز چل رہے ہیں، گھروں میں میچز دیکھے جا رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے، اذان ہو گئی ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ابھی تو آدھا گھنٹہ امام صاحب لگے رہیں گے، پھر جب بالکل ختم پر آئیں گے تو ہم اٹھ کے غسل کر کے فوراً بھاگ جائیں گے مسجد کے اندر۔ یہ سب جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ گناہ کی صورتیں ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو پہلی اذان کے بعد ہے لیکن سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اسے کرنے میں حرج نہیں، چاہے وہ خود خرید و فروختی کیوں نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر 2 آدمی جمعے کی نماز کے لیے چل پڑے ہیں اور وہ رستے میں کوئی خرید و فروخت کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ یہ خرید و فروخت ان کو اس جمعے کی جماعت میں حاضری سے روک نہیں رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے مطلب اس طرح کیا کہ جمعے کی اذان کے بعد وہ تھوڑی دیر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، گاہک بہت زیادہ ہیں اور تھوڑی بہت تاخیر کر کے پہنچتا ہے، لیکن پہلی اذان کے بعد تھوڑی دیر میں بعد ہی وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ ابھی اس کی خرید و فروخت سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جیسے بتایا کہ اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو۔ ایسی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مخصوص مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں جلدی جمعے کی جماعت ہو جاتی ہے اور دوسری مساجد میں دیر سے ہوتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اپنے علاقے سے جمعہ پڑھ کر آ گیا، مارکیٹ میں دکان پہ بیٹھا ہے اور مارکیٹ کی جو مسجد ہے اس میں بھی جمعہ ہوا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ پہلی اذان کے بعد یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو جمعہ پڑھ کر آئے، اس کے لیے تو سعی الی الجمعہ واجب ہی نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ یہ یہاں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن ایسے شخص کو چاہیے کہ چونکہ اس کے یہاں بیٹھے رہنے سے بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جو قریب سے لوگ گزر رہے ہوں گے بولیں گے دیکھو جمعہ نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، انہیں کیا پتہ آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر شرعی اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوگا تو ایسا کوئی بھی عمل اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے جو اس بدگمانی کو ختم کر دے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی شیٹ وغیرہ وہاں پہ لگا دیں لکھ کر کہ ہم جمعہ ادا کر چکے ہیں اتنے بجے، تو یہ بس یہ ہے کہ بدگمانی کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہاں یہ نہ سوچیں کہ یار ہمیں کیا کوئی بدگمانی کرتا ہے کرے، میں تو نماز پڑھ کر آیا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق پڑتا ہے اس اعتبار سے۔ دیکھیں اس کی حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معتکف تھے تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ مبارکہ تھیں، آپ سے ملنے آئی ہوئی تھیں، آپ انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے گئے تو سامنے سے 2 صحابہ گزرے، ان کی نگاہ پڑی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور قریب آنے پر فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔
انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یعنی سرکار کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے آپ دیکھتے بھی یہ دل میں خیال آتا کہ یہ کون خاتون کھڑی ہیں سرکار کے ساتھ، اور اکیلی خاتون، سرکار بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، تو یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ چونکہ صحابہ کرام عالم و رضوان تھے، ہم ان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں ان کے دل میں کہاں یہ بات آئے گی۔ لیکن ہمارے آقا اصل میں بعض اوقات صحابہ کو تلقین کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہوتے تھے، تو لہٰذا ہمارے سرکار نے گویا کہ ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ ایسا کوئی بھی عمل جس کے بارے میں آپ گمان کریں کہ کوئی دیکھ کر آپ سے بدگمان ہوگا، چاہے آپ کتنے بزرگ کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ذہین کیوں نہ ہوں، کتنے پرفیکٹ کیوں نہ ہوں، اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عملی قدم کریں۔ ورنہ ہمارے سرکار سے زیادہ پرفیکٹ کون ہوگا، آپ سے زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبے کا حامل کون ہوگا، اور صحابہ کرام جیسا حسن ظن رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن جب سرکار نے ان کے لیے یہ کلام ارشاد فرمایا تو آپ کو مجھے تو بدرجہ اولیٰ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے کوئی ایک شیٹ لگا دیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جی میں جمعہ پڑھ چکا ہوں لہٰذا بدگمانی نہ کی جائے۔ آپ کو قریب سے گزر کے دیکھے گا تو انشاءاللہ اب اس کے باوجود اگر کوئی بدگمانی کرے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ وہ غلط بدگمانیاں کر رہا ہے۔ اس سے ایک بات ضمناً یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ بدعت کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، ان تین ادوار کے بعد جو بھی نیا کام شروع ہوا، چاہے دین میں چاہے دنیا میں، وہ بدعت ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن صحیح اس کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد جو بھی نیا کام شروع ہوا ہے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ اور اگر وہ دین اسلام کی تقویت والا ہو، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے والا ہو، عبادات دین کی محافظت کا کام کرنے والا ہو، لوگوں کی سوچ کو پاکیزہ کرنے والا ہو، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت پہ مزید کلام کر لیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔